اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، بعض دفعہ مشاہدے میں آیا کہ ایک گھر کے اندر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یعنی ماں باپ بھی اس کے اندر رہتے ہیں اور ان کے وہ بیٹے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس کے اندر رہتے ہیں، غیر شادی شدہ وہ بھی اسی گھر کے اندر رہتے ہیں، الگ الگ ان کے کمرے ہیں یا الگ الگ پورشن ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو اس پورے گھر کے اندر گھر کا سربراہ ایک بکرا لے آئے، اپنی طرف سے وہ قربانی کر دے، تو تمام احباب ہی کی طرف سے وہ قربانی متصور کی جاتی ہے۔ واجب الاحترام، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اسلام نے صاحب نصاب یعنی جو مالک نصاب ہے ایام قربانی میں اس کے اوپر قربانی واجب کی ہے، یعنی اس کی زندگی میں جب بھی ایام قربانی آئیں اور وہ اپنے آپ کو دیکھے کیا میرے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے ایکول، اس کے برابر مساوی میرے پاس پیسے ہیں، یا اسلام نے ایک دوسرا نصاب بھی مقرر کیا جو اس سے کم ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم ضروریات اصلیہ کے علاوہ یہ اس کے پاس ہے ایام قربانی میں، یا پھر یہ دیکھے چیزیں ہیں اس کے گھر کے اندر اگر تو وہ اس کے استعمال میں نہیں اور ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ کپڑے ہیں یا کوئی ایسا فرنیچر ہے جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں ہیں اور ایسے فضول پڑی ہوئی ہیں لیکن اس کی ملکیت میں ہے، تو واجب الاحترام اور اس جو ایکسٹرا سامان پڑا ہوا ہے اگر اس کی مالیت کا کرنٹ، اس کی ویلیو کا حساب لگایا جائے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی جتنے کی آتی ہے اتنے کے پیسوں کا وہ بن جاتا ہے، تو واجب الاحترام ہر اس شخص کے اوپر پھر قربانی واجب ہوگی۔ واجب الاحترام لہذا یہ فارمولہ گھر کے اندر جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا گھر کے اندر جہاں پہ 10 15 5 6 4 افراد رہتے ہیں، بالغ مسلمان عاقل بالغ افراد رہتے ہیں، ان کو یہ فارمولہ اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے ایام قربانی میں، یا ایام قربانی سے پہلے ہی اپنا حساب لگا لیں کہ میرے پاس جو میری ملکیت، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، یا میرے پاس اپنی ذات کی اگر شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ بھی ہے تو اپنے بیوی کا حساب نہ لگائے، وہ اپنا حساب لگائے کہ میری ملکیت کیا چیز ہے، کیا میری ملکیت کوئی ایسی چیز ہے جو میری حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ مثلاً اس کے پاس گاڑی ہے، ایک گاڑی تو وہ استعمال کرتا ہے اگرچہ لاکھوں کی ہے یا ہزاروں کی ہے، اسی طرح اس کے زیر استعمال کپڑے ہیں لیکن وہ استعمال کرتا ہے، کچھ آج کر لیتا ہے، کچھ 10 دن بعد کرتا ہے، کچھ 2 ماہ کے بعد کرتا ہے، لیکن اس کے زیر استعمال ہیں۔ اس طرح جو زیر استعمال چیزیں حاجت اصلیہ ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے، یعنی گرمی ہو یا سردی ہو، صبح ہو شام ہو، یعنی وہ اس کے استعمال میں ہے ہی نہیں، ایکسٹرا فضول اس نے لے کے رکھی ہوئی ہیں، تو واجب الاحترام ہر بندے کو حساب لگانا چاہیے تو کیا ان سب کی مالیت 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ، یا چھوٹا نصاب 52.5 تولے چاندی اس کے ایکول بنتا ہے، تو واجب الاحترام اگر اس کے ایکول بنتا ہے تو گھر کے جتنے افراد کو جو صاحب نصاب اور مالک نصاب بنتے ہوں گے، تو ہر گھر کے تمام افراد کے اوپر جو ایام قربانی میں مالک نصاب ہوں گے ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ واجب الاحترام اس کو میں خلاصہ کلام اور مختصر یوں کرتا ہوں کہ اگر میاں بیوی ہے تو بیوی کے پاس اگر ایام قربانی میں وہ مالک نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ شوہر اگر مالک نصاب ہے اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اپنی طرف سے جو اس کے اوپر واجب ہے، تو واجب الاحترام اس کی طرف سے ادا ہوگی، نہ اس کی بیوی کی طرف سے ادا ہوگی جو مالک نصاب ہے۔ اگر اس کا کوئی بیٹا بالغ مسلمان جو کہ مالک نصاب ہے اس کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، وہ اپنی طرف سے جو کیلے کی ایک بکرا لایا ہے، ایک بکرے میں تو یاد رکھیے ویسے بھی شراکت نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ بڑے جانور میں یعنی 7 حصے جس میں ڈالتے ہیں، گائیں ہیں یا بھینس وغیرہ ہے، اس کے جو مساوی جانور ہیں اس کی جنس سے،
تو واجب الاحترام اس کے 7 حصوں میں سے کسی بندے نے 7واں حصہ ڈالا تو جو 7واں حصہ ہے وہ بھی جو ہے وہ دو نہیں ہو سکتے، مشترک نہیں ہو سکتے، وہ ایک مستقل ایک حصہ ایک بندہ جس کے اوپر واجب ہے وہی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو یعنی ایک مستقل جو قربانی ہے چاہے وہ مشترکہ قربانی کے اندر ہو، ایک حصہ ایک ہی کفایت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایک بکرا یا اس کے جنس کوئی جانور لایا تو ایک بکرا یا چترا یا اس کے مساوی جانور ایک ہی بندے کو کفایت کریں گے۔ تو واجب الاحترام گھر کے اندر اگر اس کے بیٹے ہیں، اگر وہ ایام قربانی کے اندر مسلمان بالغ ہیں اور وہ مالک نصاب ہیں ایام قربانی میں، تو ان کے اوپر علیحدہ جو ہے اپنی طرف سے قربانی کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ تو واجب الاحترام اس مسئلے پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ واجب الاحترام ایام قربانی میں یا اس سے پہلے اپنا حساب لگا لینا چاہیے۔ واجب الاحترام پچھلے پروگرام کے اندر میں عرض کر چکا ہوں کہ قربانی اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو نصاب ہے، جو پیسے ہیں اسلام نے مقرر کیے جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اس کا پورا سال آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور مال نامی ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو قربانی ہے اس کے لیے آپ کو جو مالک نصاب بنایا، جو نصاب اسلام نے مقرر کیا ہے شریعت نے، ان پیسوں کو پورا سال آپ پاس ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے ایام قربانی میں چاہے عید کا پہلا دن ہو یا دوسرا دن ہو یا تیسرا دن جب وقت ہے، ان ایام قربانی کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ نصاب کی مقدار میں پیسے ہونا یا ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن ہر گھر کے تمام افراد جو 10 5 6 افراد رہتے ہیں یا میاں بیوی ہیں، تو اگر بیوی جو ہے اس کے پاس زیور ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے یا پیسے ہیں، اس بیوی کے اوپر علیحدہ اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی اس کو کفایت نہیں کرے گی جو اس کے اوپر واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ سماعت فرما لیں کہ اگر گھر کے سربراہ نے اپنے بیٹوں کی طرف سے یا اپنے بہوؤں کی طرف سے جتنی 2 4 قربانیاں بنتی تھی ان کے اوپر واجب تھی، وہ ان کی اجازت سے ان کی طرف سے قربانیاں کر دیں، یعنی اگر 2 افراد ہیں تو دونوں کے اوپر اگر وہ مالک نصاب تھے، قربانی کے اوپر واجب تھی، تو باپ نے یا سربراہ نے ان دونوں کی طرف سے اجازت لے کے اپنے پیسوں سے کر دی، اجازت لے کے، تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اپنے بیٹوں یا بہوؤں یا ہمشیرہ ان کی طرف سے بغیر ان کی اجازت کے قربانیاں کی تو یہ درست نہیں ہوگا۔ واجب الاحترام آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو آپ ضرور جو ہے اسے ٹچ کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔